امام مہدی القائم قائم قائم محمد بن حسن اہل تشیع، اہل سنت اور اسلام کے بہت سارے فرقوں موجودہ زمانے میں امام یعنی 12ویں اور آخری خلیفہ امام ہیں، جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے یعنی پہلے امام علی بن طالب کی اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا۔ مہدی ان کا لقب ہوگا۔ وہ ہمدرد ہوں گے اور اپنی اس محبت اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں 7 سے 9 سال تک خلافہ اقتدار میں آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری بمطابق 29 جولائی 869 عیسوی سامرا عراق میں ہوئی۔ آپ کے والد امام حسن عسکری اور آپ کی والدہ کا نام نرجس یا ملکہ تھا، جو قیصر روم کی نسل سے تھیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان کی احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے، جن میں سے آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جو حکومت قائم کریں گے۔ تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ آپ کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون، جنہیں ریحانہ اور سوسن بھی کہا گیا ہے، شیخ صدوق نے غیاث سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جانشین جمعہ کے دن پیدا ہوا اور اس کی والدہ ریحانہ تھیں۔ حوالوں میں دی گئی کتب قدیم میں ان کے کئی القاب ملتے ہیں، جن میں سے مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا اصل نام محمد یا احمد ہے، مگر مہدی ان کا لقب اس قدر مشہور ہے کہ انہیں اسی نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے القابات اور خطابات یہ ہیں: مہدی یعنی ہدایت پائے ہوئے۔ ہدایت سے مراد اپنی زندگی کے مضمون میں سیکھا ہوا دین اور مذہب، قرآن مجید، صحیح بخاری اور باقی سب صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق بہت ہدایت یافتہ ہوں گے۔ القائم، قیام کرنے والے سے مراد ہر انسان کا دکھ درد خود پر محسوس کر کے سب کے لیے اچھے خلیفہ انسان ثابت ہوں گے۔ المنتظر، بمعنی جن کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ صاحب الزمان، اہل تشیع کے مطابق وہ اس زمانے کے زندہ امام ہیں۔ امام عصر یا امام زمانہ، آپ کا یہ لقب بھی صاحب الزمان کے ہم معنی ہے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ 5 سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے، مگر اپنے عمال یا نائبین کے ساتھ رابطہ رکھا۔ اس وقت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیبت صغریٰ کے دوران وہ اپنے معاملات اپنے نائبین کے ذریعے چلاتے رہے۔ ایسے 4 نائبین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے 329 ہجری تک چلتی رہی۔ بعد میں وہ مکمل غیبت میں چلے گئے، جسے غیبت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس دوران انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ان کا ظہور حدیث کے مطابق آخر الزمان یعنی قیامت کے قریب ہوگا۔ تب تک نیک علماء لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تب وہ ناسمجھ ہوتا ہے، لیکن اپنی مادری تربیت سے اور کتابی تعلیم پر اگر انسان غور کرے تو موجودہ نظام بہت ہی الگ ہے۔ لیکن موجودہ دنیاوی نظام میں ہر ایک انسان دوسرے انسان کو بس غلط ثابت کرنے پر لگا ہوا ہے۔ نہ تو کسی درد مند کا کوئی درد محسوس کرتا ہے اور نہ کسی امیر کو غریب کا کوئی احساس ہے۔ انسان دولت کماتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے، لیکن جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ انسان کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ اس دولت کے ہونے کے باوجود سکون کسی کی زندگی میں نہیں۔ دولت مند انسان ایک دن فوت ہونے کے بعد خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، لیکن انسان کے اچھے اعمال اس کے ساتھ مرنے کے بعد دوسری دنیا میں اس کے کام آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک عمل انسانیت کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آگے بڑھنے کی کوشش میں آج کا انسان چھوٹے بڑے کی تمیز اور تہذیب ہی بھول گیا ہے۔
آپ علیہ السلام سے ایک دعا منسوب ہے، اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار، اور اے تورات اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اور اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے مقرب فرشتوں اور فرستادہ نبیوں اور رسولوں کے پروردگار، اے معبود، بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے، تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے، اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے۔ آپ سے کئی دعائیں اور زیارات منسوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے عہد پر سب کے لیے پاک کتاب قرآن مجید سے ہدایت کرنے اور خیریت کی تمنا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی کی سیرت جو سب سے پیار اور محبت کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کریم میں نیک ایمان والے مسلمانوں کے ساتھ کچھ گمراہی میں رہنے والے مسلمان جو کم نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اس کڑی کا ایک خاص سلسلہ ہے، اور جو لوگ ہدایت حاصل کر لیں گے وہ مسلمان ہوں گے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ اللہ کے مجرم ہوں گے جو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن اگر کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کچھ غلط یا نقصان پہنچانے کا عمل کرے گا تو اسے اس جرم کی سزا بھی دی جائے گی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے قانون کے مطابق سب انسان انسانیت کے مطابق ان سے ان کے مذہبی لحاظ سے مطابق معاملہ کیا جائے گا، لیکن انسانیت کی بنیاد سب پر ایک ہے۔ امام مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا باروایت پورا ہونا ضروری ہے، کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ان کے ظہور کے نزدیک۔ مثال کے طور پر سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح یعنی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد علم و نجوم و فلکیات کے خلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج، یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا، جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا، اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا۔ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ لوگ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرمائیں گے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا حکمران ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، جس کا نام میرے نام سے مطابقت رکھے گا۔ ترمذی، ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکشی سے بھر نہ جائے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت سے ایک شخص امام مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حاکم مستدرک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ ابن ماجہ، کتاب الفتن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص امام مہدی کی رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بیت کی تعداد 313 لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے۔ حاکم مستدرک۔
यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।